وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت کرونا کابینہ کمیٹی کا اجلاس، پنجاب حکومت کا ریسٹورانٹس کھولنے کی اجازت دینے کا فیصلہ، ہفتے میں 4 دن مارکیٹس شاپنگ مالز کے اوقات کار صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہوں گے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب میں بھی کرونا کا وار، پلاننگ ونگ کے 2 ڈپٹی سیکرٹریز کرونا وائرس کا شکار، سول سیکریٹریٹ میں محکمہ ہائر ایجوکیشن دفتر سی، ڈپٹی سیکرٹری بجٹ اور ڈپٹی سیکرٹری پلاننگ کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا۔ کورونا بے قابو ہونے لگا، پنجاب میں 24 گھنٹے میں مزید 919 کیسز سامنے آ گئے، لاہور میں کورونا کے 580 نئے کیسز رپورٹ، پنجاب میں مجموعی تعداد 22,037 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ایم این اے عامر ڈوگر سمیت دیگر منتخب نمائندوں کی ملاقات، کورونا سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ بولے، قوم اپوزیشن رہنما کے منفی رویے سے سخت مایوس ہے۔ 28 مئی کو پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کیے، نواز شریف نے پاکستان کا دفاع مضبوط بنایا، اگر ہم نے جینا ہے تو سر اٹھا کر جینا ہے، شہباز شریف کا یوم تکبیر کی تقریب سے خطاب، مزید کہتے ہیں نواز شریف نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، نواز شریف نے ملک کی دفاع پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ آج 28 مئی یوم تکبیر، 22 سال قبل ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان نے مسلم دنیا کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بننے کا احساس حاصل کیا۔ پاکستان نے دھمکیوں کے باوجود 5 ایٹمی دھماکے کر کے ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ یوم تکبیر کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنما زیر اہتمام کی مرکزی تقریب ماڈل ٹاؤن میں جاری، کارکنان کی بڑی تعداد تقریب میں موجود، مسلم لیگ نون کے رہنما بھی شریک۔ ایٹمی قوت بن کر ہم نے ملک کو مضبوط کیا، موجودہ حکومت ناکام ہو چکی، رانا ثناء اللہ کا یوم تکبیر کی تقریب سے خطاب، بولے حکومت کا کام صرف اپوزیشن کو جھوٹے کیسز میں پھنسانا ہے۔ ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، آج کا دن ہمارے لیے تاریخی ہے، لیگی رہنما احسن اقبال کی تقریب سے خطاب، بولے جھوٹے مقدمات کی وجہ سے خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ یوم تکبیر کے تاریخی دن پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی جوہری قوت بن کر ابھرا، یوم تکبیر پر شہباز شریف کا ٹویٹ، کہا وزیر اعظم نواز شریف نے دھمکیوں اور لالچ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ یوم تکبیر پر مریم نواز کا بھی ٹویٹ، ایٹمی دھماکے کرنے پر نواز شریف کو خراج تحسین پیش کیا، بولی یوم تکبیر نواز شریف کی مٹی سے وفا کی داستان سناتا ہے۔ یوم تکبیر پر نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع، قرارداد نون لیگ کی رکن اسمبلی سعدیہ تیمور نے جمع کرائی، ایٹمی دھماکے نواز شریف کا تاریخ ساز فیصلہ تھا۔ اگر ایٹم بم اتفاق فاؤنڈری میں تیار ہوا ہے تو قوم کریڈٹ نون لیگ کو دینے کو تیار ہے، یوم تکبیر پر صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا رد عمل، کہتے ہیں نون لیگ کا ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کے مترادف ہے۔ یوم تکبیر پر ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا خصوصی پیغام، کہا قوم کو 28 مئی کی مبارکباد، بولے 18 اور 20 گھنٹے کی محنت سے ایٹم بم بنایا، ذوالفقار علی بھٹو کی اجازت سے 6 سال کے مختصر عرصے میں ایٹم بم بنا کر پوری دنیا کو حیران کیا۔ لاہور میں کڑاکے کی گرمی، سورج آگ برسانے میں مصروف، درجہ حرارت 36 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا، محکمہ موسمیات کی کل سے بارشوں کی پیشگوئی۔ عید ختم ہو گئی لیکن سرکاری ملازمین کی چھٹیاں ختم نہیں ہوئیں،
چھٹیوں کے بعد سرکاری ملازمین کی دفاتر میں حاضری نہ ہونے کے برابر، اکثریت نے جمعرات اور جمعے کی بھی چھٹی لے لی۔ عید کی چھٹیاں ختم، پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری، ٹرانسپورٹرز کی جانب سے زائد کرایہ وصولی کی شکایات، بس اڈوں پر کورونا سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز نظر انداز۔ پنجاب حکومت کے وزراء کی کارکردگی کا معاملہ، صوبائی وزراء کو کارکردگی رپورٹ 15 دن میں جمع کرانے کی ڈیڈ لائن ختم، وزیر اعلیٰ وزراء کی کارکردگی رپورٹ کا جائزہ لیں گے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 5 جون بروز جمعہ سپہر 3 بجے ہوگا، گورنر پنجاب نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کی سمری کی منظوری دے دی، باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ حافظ سمیع الرحمان کے قتل کا معاملہ، پنجاب اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس جمع، توجہ دلاؤ نوٹس ایم پی اے مومنہ وحید نے جمع کرایا۔ توجہ دلاؤ نوٹس میں درج کیا گیا ہے کہ پولیس نے اب تک اس کیس کی کیا تحقیقات کی، جواب دیا جائے۔ ڈینگی کی روک تھام کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک، ڈی سی دانش افضال کی تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو روزانہ کی بنیاد پر ڈینگی کارکردگی کا جائزہ لینے کی ہدایت، کہا ڈینگی سرویلنس پر خصوصی توجہ دیں۔ ڈینگی لاروا کو طلب کرنے کے حوالے سے ضلع انتظامیہ کے افسران متحرک، اے ڈی سی جنرل صفدر حسین ورک، اے سی سٹی اور اے سی شالیمار کے مختلف علاقوں کے دورے ڈینگی سرویلنس کا جائزہ لیا۔ سابق وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کی طیارہ حادثے کے شہید ملازم فرید احمد کے گھر آمد، شہید فرید کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت اور فاتحہ بھی پڑھی۔ یو ایچ ایس کے زیر اہتمام میڈیکل اور ڈینٹل کے پروفیشنل سپلیمنٹری امتحانات 1 جون سے شروع ہوں گے۔ کورونا کے پیش نظر تمام امتحانی مراکز پر خصوصی انتظامات کیے جائیں گے، داخلی راستوں پر امیدواران کی تھرمل سکیننگ بھی ہوگی۔ کورونا نے نیب حکام پر بھی وار کر دیا، نیب لاہور کے 4 ملازمین کورونا کا شکار ہو گئے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب عبید، اسسٹنٹ ڈائریکٹر عدیل سندھو، اسسٹنٹ ڈائریکٹر عمر دراز گوندل، نائب قاصد راشد کو کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے ملحقہ 7 ہسپتالوں کے ایم ایس اور سینئر پروفیسرز کا اجلاس، کورونا کے مریضوں کے علاج میں بہترین سہولیات کی فراہمی کا جائزہ، پنجاب حکومت کی توقعات پر پورا اترنے کا عزم۔ سبسڈی ملز مالکان لے لیتے ہیں اور کاشتکار پیسے تک وصول نہیں کر پاتا، پاکستان کسان اتحاد رہنماؤں کی پریس کانفرنس، کہا زیادہ کاشتکار نقصان ہو رہا ہے، ہر حکومت میں کاشتکاروں کا احتساب ہوتا ہے۔ منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ضلع انتظامیہ کے افسران متحرک، اے سی سٹی کے مختلف علاقوں میں کارروائی، سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا، اوور چارجنگ پر 8 افراد گرفتار، 70,000 روپے کے جرمانے کیے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اصغر جویا کا احساس کفالت سینٹر اور گندم خریداری مرکز کہنا کا دورہ، اے سی ماڈل ٹاؤن بھی ہمراہ تھے، انتظامات کا جائزہ لیا۔ پارکنگ سٹینڈز پر اوور چارجنگ کا معاملہ، اے سی ماڈل ٹاؤن ذیشان نصر اللہ رانچا کا جنرل ہسپتال فیروز پور روڈ کا دورہ، پارکنگ سٹینڈز کا جائزہ لیا، اوور چارجنگ پر 2 افراد گرفتار۔ گندم خریداری مہم، ضلع انتظامیہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف متحرک، اے سی ماڈل ٹاؤن کی کارروائی، کہانا غلہ منڈی سے 350 گندم کے بیگز ضبط، 2 ڈیلرز گرفتار۔
کالے شیشے اور نیلی بتی والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع، سی سی پی او اور ڈی آئی جی آپریشنز کی پولیس کو بلا امتیاز کارروائی کی ہدایات، ایس ایس پی آپریشنز کی قیادت میں 7 روزہ مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ نشتر کالونی میں کوڑا دان سے خاتون کی کٹی ہوئی ٹانگیں برآمد، پولیس نے ٹانگیں پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے بھجوا دی، نامعلوم افراد نے خاتون کی ٹانگیں کاٹ کر کوڑا دان میں پھینک دی تھیں۔ ہڈیارہ پولیس کی کارروائی، قتل اور اقدام قتل کی سنگین وارداتوں میں ملوث میاں بیوی گرفتار، ملزمان نے فائرنگ کر کے بزرگ شہری کو قتل کیا جبکہ مقتول کی بیوی اور بیٹے کو شدید زخمی کیا تھا۔ غالب مارکیٹ پولیس کی کارروائی، جعلی چیک تیار کر کے کیش کرانے والا ملزم گرفتار، ملزم نجی بینک کے جعلی چیک تیار کر کے شہری کے اکاؤنٹ سے 4 بار رقم نکلوا چکا ہے۔ اینٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف اقبال ٹاؤن کی کارروائی، چوری شدہ کار برآمد، ملزم گرفتار، برآمد کی گئی گاڑی مالک کے سپرد، شہری محمد فاروق کی گاڑی 5 ماہ قبل چوری ہوئی تھی۔ ہنجروال کے علاقے میں گتا فیکٹری میں آگ لگ گئی، گتا فیکٹری میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، ریسکیو اور امدادی ٹیمز نے بروقت کارروائی کر کے آگ پر قابو پایا۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا سابق رکن اسمبلی سردار عاطف خان مظاہری کے قتل پر اظہار افسوس، کہا مرحوم کی خدمات پارٹی اور ملک کے لیے لائق تحسین ہیں۔ ایس ایس پی ایڈمن کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک کرونا کو شکست دینے میں کامیاب، سی سی پی او لاہور ذوالفقار حمید نے لیاقت علی ملک کو صحت یابی پر گلدستہ پیش کیا، لیاقت ملک کا صحت یابی کے لیے دعائیں کرنے والوں کا شکریہ۔ سینئر اسٹیج ڈائریکٹر تنویر عالم انتقال کر گئے، شوبز انڈسٹری سے وابستہ افراد کا تنویر عالم کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار، انڈسٹری کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دے دیا۔ اور سکلین مشتاق اور گرینڈ بریڈ برن کی ہائی پرفارمنس سینٹر میں تقرریوں کا مقصد نوجوانوں، خواہش مند سپورٹ سٹاف اور کھلاڑیوں کو ایک واضح راستہ فراہم کرنا ہے۔ السلام علیکم، لاہور کے رنگوں میں خوش آمدید، میں ہوں سارہ خالد اور میں ہوں سوہا افضل۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آئیے آغاز میں آج ہونے والے اہم اجلاس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔